میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنی محبت ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اس سے 100 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا، اس کو باہر میدان میں لے گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ ہے جو ایک بڑا ہی گناہ گار ہے، تو اگر تو اس کو اپنے مجمع سے نکال دے گا تو میں بارش کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ایک بندہ ہے جو کہ بڑا ہی گناہ گار ہے، اگر وہ بندہ اس مجمع سے نکل جائے تو میں بارش کر دوں گا۔ تو وہ جو بندہ ہے اس مجمع سے فوراً نکل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائیں تو جو گناہ گار بندہ تھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہی ہوں۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اب اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ، اگر اس بڑے مجمع میں نکلوں گا تو سب کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، یا اللہ میں تیرے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس کی توبہ جو اس نے کی وہ مکمل ہوئی تو فوراً بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، بندہ بھی باہر نہیں نکلا اور تو نے بارش بھی کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تو مجھے اس کا نام بتا دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گناہ گار تھا اس وقت تو میں نے اس کا نام بتایا نہیں، اب تو میری اس سے صلح ہو گئی ہے، اب میں تجھے کیسے اس کا نام بتا دوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی تھا جو گویہ تھا، گانے گاتا تھا، تو اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو جب اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہوگی تو اس کی آواز وہ تھوڑی سی بدل گئی، وہ پہلے جیسی آواز نہ رہی، تو اب اس کا گانا بھی کوئی نہیں سنتا تھا اور اس کو پیسے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، تو اس پہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اب ایک دن وہ باہر نکل گیا، جھاڑیوں کے اندر چلا گیا، جنگل کے اندر گیا، اور اس نے جا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ، جب میں جوان تھا، گاتا تھا، تو لوگ مجھے پیسے دیتے تھے اور میرا گزارا ہوتا تھا، یا اللہ اب تو میری آواز بھی کوئی نہیں سنتا، اور یا اللہ میں تو فاقوں کی وجہ سے میرا برا حال ہے، یا اللہ میں کیا کروں۔ اب وہ اللہ کے سامنے، تو اللہ رب العزت نے کسی ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ میرا بندہ دعا کر رہا ہے اور جا کے اس کی مدد کرو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے، دیکھا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اب جب اس نے وقت کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ڈر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جس کو تو پکار رہا ہے۔ اب وہ آدمی جو تھا وہ اپنے دل کے اندر اس نے سوچا کہ میں نے ساری زندگی ایک حرام کام کیا، جس سے اللہ نے مجھے منع کیا، میں وہ کرتا رہا، اور اب بڑھاپے کے اندر میں نے اللہ رب العزت کو پکارا اور وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے، تو اللہ رب العزت نے وقت کے خلیفہ کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ آدمی ندامت کی وجہ سے اور خوشی کی وجہ سے اتنا رویا کہ روتا روتا وہ جنگلوں کی طرف بھاگ گیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ جا، تو نے بڑے برے اعمال کیے، اب تیرے اعمال کی وجہ سے تیرا دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، جا تو فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ اب فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، وہ مڑ مڑ کے اللہ رب العزت کی طرف دیکھے گا۔ اب اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو واپس بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندے، تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے دنیا میں سنا تھا کہ تو 100 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یا اللہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ کب وہ تیری رحمت کو جوش آتا ہے اور تو مجھے معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ اب اسی طرح ایک اور بندہ ہوگا، اس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرا جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے،
اب فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو. اب جو ہے وہ آدمی بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا. اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود اسے واپس بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے تو جہنم کی طرف کیوں بھاگ کے جا رہا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا, تو نے مجھے ایک حکم دیا, میں نے سوچا یہی تیرا حکم مان لوں. اب اللہ رب العزت اس پہ ترس آئے گا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے جا تو بھی جنت میں چلا جا. میرے بھائیو, اب میں اور آپ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. 2014 کی بات ہے کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا, تو اس کے اندر جو ہے کافی جانی نقصان ہوا. اب اس کے اندر جو ہے فوجی کھدائی وغیرہ کر رہے تھے, جو لوگ بچے ہوئے تھے یا جو لوگ مر چکے تھے ان کی ڈیڈ باڈیوں کو جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے نکال رہے تھے. تو دوسرے یا تیسرے دن جو ہے وہ فوجی کھدائی کر رہے تھے, تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب انہوں نے جلدی سے وہاں سے کھدائی کی, تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جو ہے وہ تقریباً 3-4 ماہ کا بچہ جو ہے وہ چھوٹے سے پنگوڑے کے اندر ہے, اور اس کی ماں جو ہے اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہے, اور سارا جو ملبہ ہے وہ ماں کی کمر کے اوپر گرا ہوا ہے. اب بچہ جو تھا وہ زندہ تھا, لیکن اس کی ماں جو تھی وہ مر چکی تھی. اب فوجیوں نے جو ہے وہ جلدی سے ملبے کو پرے کیا. اب اس کی جو ماں تھی, اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی, اس کو بھی نکالا, بچے کو بھی نکالا. تو اس کی ماں کے ہاتھ کے اندر ایک موبائل تھا, اور اس موبائل کے اوپر اس ماں نے اپنے بچے کے لیے ایک پیغام لکھا ہوا تھا. اب وہ جو پیغام اس نے لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا, یہ میرے بھائیوں سننے والا ہے. اس ماں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے, ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ اور میں نہ بچوں, اور اگر تم بچ جاؤ اور جب تم بڑے ہو تو تم یاد رکھنا کہ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرتی تھی. اب میرے بھائیوں, چائنا والوں نے جو ہے اس ایڈ کو اخبار کے اندر لگایا ہوا تھا, اور اس کو ہیڈنگ دی تھی ماں تجھے سلام. میرے بھائیوں, ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے, تو اس ماں سے 100 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, تجھے جہنم میں ڈال کے مجھے کیا ملے گا؟ اے میرے بندے, تجھے جہنم میں ڈال کے مجھے کچھ نہیں ملے گا. اے میرے بندے, میں تو چاہتا ہوں کہ تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, نیک اعمال کرے, میں تجھے دنیا میں بھی کامیاب کروں اور میں تجھے آخرت میں بھی کامیاب کر دوں. اب ایک دفعہ صحابہ نے جو ہے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچے کو پکڑ لیا, تو اس بچے کی ماں جو تھی وہ اب صحابہ کے اوپر منڈلا رہی ہے, صحابہ کے اوپر منڈلا رہی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کی ماں کو واپس کر دو. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو, ایک جانور جو ہے وہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے, تو اللہ رب العزت تو اس ماں سے بھی 100 گنا زیادہ اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتے ہیں. اب میرے بھائیو, یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ڈالی ہے, اور اس محبت سے 100 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے ایک ایک بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی اس محبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا